اور حکم دیکھیے مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو نماز کا حکم دو. واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہو جائے تو مارو. آج ہم نے کیا کہہ دیا؟ مار نہیں پیار. یہ کلمہ ویسے ہی غیر اخلاقی ہے، شریعت کی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کیا. اگر کوئی چائے کا برتن لے کے آئے، کپ ٹوٹ جائے تو 2 لگاتے ہیں، کیا وہ کپ جڑ جاتا ہے؟ جڑتا نہیں. نماز نہ تو پڑھے، میں اگر ماروں گا تو کہیں بچے بدتمیز نہ ہو جائیں. صحابہ کو یہ سوچ نہیں آئی تھی؟ صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایک صحابی نے پاؤں پہ پٹی باندھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کروا رہے تھے، میں سب پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا، انہیں کوڑا مار کے زخمی کر دیا. کون سا اخلاق؟ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گرنے والے بن جاؤ. اخلاق کا مطلب برائی پہ خاموش ہونا نہیں ہے. اخلاق سے مراد برائی کو قبول کر لینا نہیں ہے. مداہنت اور مجاملت کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، اخلاق یہ ہے اکل الحلال، حلال کھایا کرو، واجتناب المحارم، حرام سے بچ جاؤ، یہ اخلاق ہے. اور والتوسعۃ علی العیال، اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کر رہے ہیں کہ 10 سال کو اس کو مارو. کبھی کسی نے مارا آج تک بچے کو؟ نہیں جی، اسلام میں شدت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سے اب زیادہ سمجھدار ہے. اس مار پہ بھی اجر ہے. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو. اولاد کل کو دعا کرنے والی نہ ہو. انسان کی جب جان نکلے گی کیا بچے گا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، یا نیک بچہ جو والدین کے لیے دعا کرے، یا وہ علم رہتا ہے باقی جس کا نفع لیا جائے. اگر سوچا جائے تو تینوں باتوں کا خلاصہ علم ہے. کیوں بلا؟ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع لیا جائے، یہ ہوگا علم. من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی علم کسی کے پاس ہوگا، کوئی سمجھ ہوگی تو صدقہ جاریہ کرے گا نا، وہاں بھی علم کی ضرورت. او ولد صالح يدعو له، نیک بچہ کیسے بنے گا؟ علم حاصل کرے گا تو نیک بچہ بنے گا. علم وہ جس کو اللہ نے اتارا ہے، جب تک وہ نہیں، وہ علم آتا ہی اس وقت جب انسان کے اندر نماز کا شوق، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اندر یہ روشنیاں پیدا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فرماتے ہیں، یعلم الصبی الصلاة اذا عرف یمینہ من شمالی، بچے کو اس وقت نماز سکھا دینی چاہیے جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ دائیں سائیڈ ہے یہ بائیں سائیڈ ہے. اگر اتنا شعور اس کے اندر آ جائے اس وقت سے ہی اس کو نماز سکھا دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے نماز سے بیان کرتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ما حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الصلوات الخمس، میں چھوٹی عمر میں ہی 5 نمازوں کا طریقہ اور 5 نمازیں اللہ کے رسول سے سیکھی اور ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرائض کی پابندی کی طرف اور پھر امور فطرت کی طرف. امور فطرت کیا ہے؟ آج بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے. فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ. آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی شکل و صورت بناتا ہے تو ڈگلس ہرڈ کی بناتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی عزت نہیں. وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ صبح اٹھ کے شیو کرتا ہے. اور 4 حدیثوں کا خلاصہ سنیے، خالف المجوس، خالف المشرکین،
خالف الیہود خالف النصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، فاعف اللحى، داڑھیوں کو معاف کرو، فإنهم لا يعفون اللحى، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہے یہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے۔ فطرت پہ حفاظت ہے۔ بیٹی کو پردہ نہیں آتا آج، اور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے، کہنے والے نے سچ کہا، 24 گھنٹے ہم مدارس کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں، مسجد کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہتری آ جائے، لیکن پھر بھی پلیئرز رہ جاتے ہیں۔ جو شخص آرام سے ٹکٹ لے کے دیتا ہے، جاؤ انگلینڈ جا کے پڑھو، بچی کو یا بچے کو، پھر سوچتا ہے کہ وہ صحابیہ بن کے آ جائے۔ تعجب ہے اس شخص کی عقل پہ کہ مسجد میں رکھ کے تو صحابی بن نہ سکے، اور ایسے مادر پدر آزاد ماحول میں بھیج کے کہا جائے کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو صحابی بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ کیسی ہے؟ کس طرح اباہیت کے اس معاشرے کے اندر اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھیجنے والا شوق کیسے کرتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کو ذبح کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، اور صحابہ کرام نے بھی علم سکھایا، اور طنطاوی اس لیے رویا کرتا تھا۔ لوتی منفلوطی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب قرآن سنت کو چھوڑ کے والدین کی اور علم دلاتے ہیں، تعلمت كل شيء الا تربیت اولادها واحکام دینها، جب وہ اس طرح کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے بغیر کسی محرم کے جاتی ہے تو ہر کچھ سیکھ لیتی ہے، نہیں سیکھتی تو دین نہیں سیکھتی، نہ بچوں کی تربیت سیکھتی، باقی سب کچھ سے آتا ہے۔